بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں عمران صدیقی فاسٹ لرننگ کمپیوٹر کالج پپلا کی جانب سے آج آپ کے سامنے 13ویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ 12 لیکچر کے اندر ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کافی حد تک کام کرنا سیکھ چکے ہیں، تو آج ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے کچھ مراحل میں لے کے جانے والے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے مائکروسافٹ ورڈ اوپن کیا ہوا ہے، آج ہم آپ کو یہ بلیٹس اور نمبرنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ کل ہم آپ کو کلیئر فارمیٹنگ کے بارے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ فانٹ کلر کا استعمال بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ مختلف رائٹنگ کے کلرز کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ کار بھی کل میں نے آپ کو سکھایا تھا۔ تو آج ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھیں گے اور ہم آپ کو بلیٹس اور نمبرنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اس کے لیے مجھے 1-2 پیراگراف ٹائپ کرنے ہوں گے تاکہ میں اس کو آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا سکوں۔ تو میں یہاں رینڈ کی مدد سے یہاں پہ ایک پیراگراف جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں۔ آپ نے یہاں پہ میں 3 پیراگراف یہاں پہ لکھ کے اور اس کی سیٹنگ کر کے آپ کو سکھاتا ہوں۔ عزیز طلبہ طلبات، کل میں نے آپ کو ایڈوانس میں 2 فیچر پڑھائے تھے کہ آپ یہاں سے شیڈنگ بھی دے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ پیراگراف کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو پیرے کی لائنیں اپ ڈاؤن مطلب یہ آگے پیچھے تھوڑی سی نظر آ رہی ہیں، جس طرح اس سائیڈ سے پلین پیراگراف ہے، سیم اسی طرح آپ اس سائیڈ سے بھی پلین پیراگراف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کی بورڈ کے اوپر کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھیں گے اور جے کا بٹن دبائیں گے۔ میں آپ کو ذرا شارٹ کٹ یہاں دکھاتا ہوں کس طرح۔ یہ آپ کے سامنے کنٹرول کا بٹن ہے، یہ جو جس کے اوپر CTRL لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے پکا دبا کے بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد یہ جے کا بٹن جو آپ کے سامنے پڑا ہے اس کو آپ نے دبانا ہے، تو آپ کا جو پیراگراف ہے وہ بالکل جسٹیفائی ہو جائے گا۔ اب میں کنٹرول کا بٹن دبا کے بیٹھا ہوں اور جے کا بٹن پریس کر رہا ہوں، تو آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ کا پیراگراف جو ہے وہ جسٹیفائی ہو گیا، برابر ہو گیا۔ اب ہمارا جو اصل ٹاپک ہے وہ یہ نہیں ہے، ہم نے پڑھنا ہے جی کہ آپ ہر پیراگراف کے سٹارٹ کے اندر کوئی نشان کیسے لگائیں گے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو یا آپ بتا سکیں کہ ہمارا یہ پیرا یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہمارا ختم ہو کر اگلا پیرا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ نے جتنے بھی پیراگراف لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو سلیکٹ کر لیں اور یہاں سے اگر آپ غور کریں، یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھانے لگا ہوں، یہ بلیٹس کا آپشن پڑا ہے، یہ نمبر ہیں اور یہ بلیٹس ہیں، یہ جس کے ساتھ یہ 3 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ایک یہ والا ایرو کی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ڈراپ ڈاؤن ایرو کی۔ تو اس کو آپ جیسے ہی کلک کر کے نیچے کھولیں گے تو آپ کو مزید اس کے اندر جو بلیٹس ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اب میں اس میگنیفائر کو تھوڑا سا بند کر کے آپ کو یہاں کھول کے دکھاتا ہوں۔ آپ یہ غور کریں، یہاں پہ یہ بہت سارے نشان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پیرا جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے سٹارٹ میں یہ گولڈ اس طرح کا نشان لگ جائے، یا یوں اس طرح چیک کا نشان لگ جائے جو ٹک سی بنی پڑی ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ یوں سٹار ٹائپ کوئی چیز آ جائے، تو اس کو آپ سمپلی کلک کریں گے تو آپ نوٹ کریں کہ اس ہر پیراگراف جہاں سے شروع ہو رہا تھا اس کے سٹارٹ میں اس نے بلیٹس کا نشان لگا دیا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف پیراگراف کے شروع میں ہی لگائیں، آپ مختلف طرح کی لائنز لکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی جملے لکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر لائن کے سٹارٹ میں یہ بلیٹس کا جو نشان ہے یہ نظر آئے۔ اب مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک کوشچن ٹائپ کوئی چیز لکھ لیتا ہوں، مثلا واٹ از یور نیم، اس کا میں تھوڑا سا سائز بڑھا لیتا ہوں۔ میں کنٹرول اور بریکٹ کا استعمال کر رہا ہوں، شارٹ کٹ جو اس کا فانٹ کا سائز میں نے بڑھایا ہے۔ میں اب جیسے ہی انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو آپ نے نوٹ کرنا ہے جی کہ آٹومیٹیکلی یہ چیک باکس کا نشان جو ہے اگلی لائن کے ساتھ آٹومیٹک آ گیا۔ تو اب آپ اسی طرح کویسچننگ یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز لکھ رہے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ہر کویسچن یا جو لائن آپ لکھ رہے ہو اس کے سٹارٹ میں اسی طرح کا نشان لگ جائے، تو آپ کو یہ بار بار لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جسٹ آپ انٹر کیا کریں گے، ایک مرتبہ لگا کھڑا ہوگا تو وہی لگ جایا کرے گا۔ اب فار ایگزامپل میں یہ 3 کویسچن لکھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے نشان لگایا ہے یہ مجھے پسند نہیں آیا، مثال کے طور پہ جی میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیسے کروں گا؟ اب میں سمپلی یہ کروں گا جی کہ آپ نے
جو نشان یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کے اوپر آپ نے سمپل کلک کر دینا ہے کرسر لے جا کر. جیسے میں یوں کلک کر رہا ہوں تو آپ نے نوٹ کیا کہ تینوں جو ہیں وہ ایک دم کٹھے سلیکٹ ہو گئے. اب آپ چاہیں تو یہاں سے دوبارہ اسی جگہ جا کے اور اس کو چینج بھی کر سکتے ہو. اب دیکھو نا میں کسی بھی اس کے اوپر آپشن کے اوپر لے کے آ رہا ہوں تو آٹومیٹیکلی وہ پیچھے سے چینج ہو رہے ہیں. تو آپ اس کو اس طرح چینج بھی کر سکتے ہو. آپ چاہو تو ان کو ختم بھی کر سکتے ہو. اس کے لیے یوں آپ کو سلیکٹ کر کے اور سیم اسی جگہ آنا پڑے گا اور یہاں پہ یہ ایک آپشن بنا کھڑا ہے نان کا, یہاں کلک کریں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے. عزیز طلبہ آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا بھی بلیٹس بنا سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان میں سے جو ان کے پہلے سے ڈیفالٹ دیے ہوئے ہیں ان میں سے ہی استعمال کرو. آپ یہاں پہ ڈیفائن نیو بلیٹ پہ آ جائیں. یہاں پہ آپ کو 3 آپشن نظر آ رہے ہوں گے, سیمبلز, پکچر یا فانٹ. آپ چاہتے ہو کہ سیمبل میں سے یہ بہت ساری علامات یہاں پہ پڑی ہیں, اگر آپ غور کریں ان میں سے کوئی بھی ایک آپ فار ایگزامپل جیسے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے یوں ہاتھ کا نشان سا بنا ہوتا ہے, یہ آپ سلیکٹ کر کے اوکے کر لو اور یہاں پہ پھر اوکے کرو تو آٹومیٹیکلی یہ ذرا آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں, یہ ہر لائن کے سٹارٹ کے اندر یوں نشان سا لگ گیا ہے. اور اگر آپ چاہو تو ان کو اسی طرح چینج بھی کر سکتے ہو. اپنی تصویر بھی آپ لگا سکتے ہو. اگر آپ کے کمپیوٹر کے اندر آپ کے کیمرے سے کھینچی ہوئی کوئی تصویر پڑی ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہو. سیم طریقہ ہے, ڈیفائن نیو بلیٹ پہ آ جائیں اور یہاں پہ پکچر پہ آ جائیں. پکچر کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو کچھ تو یہ سیمپل پکچر یہاں پہ اویلیبل ہیں, ان میں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہو. یا اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں میں اپنی کیمرے کی مدد سے جو پکچر کھینچی ہوئی ہے وہ میرے سسٹم کے اندر موجود ہے تو میں اس کو امپورٹ کر کے لانا چاہتا ہوں, تو یہ سامنے امپورٹ کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ امپورٹ کے اوپر کلک کریں, وہ آپ کا کمپیوٹر براؤز کرے گا, مطلب کہے گا کہ آپ کی کون سی ڈرائیو یا کس جگہ پہ آپ کی تصویر پڑی ہے. میں اگزامپل دیتا ہوں کہ میری تصویر ڈی ڈرائیو کے اندر پڑی ہے, سی میں پڑی ہے یا مائی پکچرز میں پڑی ہے. فار ایگزامپل یہ سیمپلز پکچر پڑی ہیں, ان میں سے میں کوئی ایک پکچر لے لیتا ہوں. جیسے میں یہ پھول والی لے لیتا ہوں. اس کو سلیکٹ کر کے میں جیسی ایڈ کروں گا تو وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی. اب اس کو میں یہاں سے دوبارہ سلیکٹ کر کے اوکے کروں گا اور دوبارہ اوکے کروں گا تو آپ نوٹ کریں کہ یہ آپ کی بلیٹ کے طور پہ وہی پکچر لگ گئی ہے. اب میں نیکسٹ کوئی بھی جملہ پیرا لکھوں گا, انٹر کا بٹن دباؤں گا تو وہ پکچر آٹومیٹیکلی لگ جائے گی. اب جیسے میں لکھ رہا ہوں جی واٹ از یور موبائل نمبر, تو ابھی جب میں نیکسٹ پیرا یا انٹر کروں گا لائن کے لیے تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی یہ پکچر ساتھ لگ گئی ہے. اس کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے تو سیم طریقہ ہے, سلیکٹ کر کے یہاں سے اس کو آپ نن کر دیں تو ختم ہو جائے گا. عزیز طلبہ اگلا جو آپشن آپ کا پڑا ہے وہ ہے اس کے اندر نمبرز کا. تو نمبرز آپ جیسے سمجھدار ہیں کہ نمبر جیسے ہم بلیٹس استعمال کرتے ہیں سیم اسی طرح ہم نمبرنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں اور اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. سمپل آپ نے یہ کرنا ہے جی کہ سلیکٹ کر کے سیم اسی طرح جیسے یہ بلیٹس کی طرف آپ گئے تھے سیم اسی طرح نمبرز پہ آ جائیں. اور یہ ملٹی لیول لسٹ بھی ہے, آپ اس میں جیسے وہ جزیں بناتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں. کوئی یہ مشکل نہیں ہے, آپ خود بھی ٹرائی کر سکتے ہو. جسٹ بس کلک کرنا ہے, اس کے اوپر آٹو لگ جاتا ہے. جیسے میں یہ اے بی سی لکھ رہا ہوں, رومن لکھ رہا ہوں, چھوٹی اے بی سی لکھ رہا ہوں, اس طرح. اب یہ جتنے آپ کے لکھے کھڑے ہوں گے پیراگراف یا لائنیں اتنے تک تو وہ لگا دے گا. نیکسٹ جب آپ لکھیں گے صرف آپ نے انٹر کرنا ہے, یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی وہ نمبر لگاتا جا رہا ہے. اور اس کو بھی چینج کرنا ہے تو سیم وہی طریقہ ہے, کسی ایک کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے چینج کر لیں. جیسے اب میں رومن کر رہا ہوں تو یہ تو امید آپ اکثر دیکھتے ہو کہ پیراگراف کے اندر یا آفیسز کے اندر جو کام کرتے ہو تو اس طرح نمبرنگ دے کے کچھ لائنیں یا اس کے اندر لکھنا پڑتا ہے, تو آپ انہی آپشنز کا استعمال کریں گے. اب یہ نیچے آپشن پڑے ہیں 4 پیراگراف کے, یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اس کے لیے بھی مجھے 2-1 پیرا لکھنے پڑیں گے تاکہ آپ کو میں بہتر طریقے سے سمجھا سکوں. میں نے اب یہ 3 پیراگراف لکھے ہیں, ان کا میں فانٹ اچھا یہ میں نے زوم کم کیسے کیا ہے یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبا کے بیٹھ جائیں. ماؤس کے درمیان جو ویل لگا ہوا ہے اس کو یوں مخالف سمت گھمائیں, یوں یا سکرول کریں جیسے اپ ڈاؤن کرتے ہیں, یہ پیج زوم کم ہو جاتا ہے اور یوں زیادہ ہو جاتا ہے.
اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور اس کے اندر یہ ویل والا ماؤس نہیں ہے، آپ پیڈ والا ماؤس استعمال کر رہے ہیں، تو سمپل آپ یہاں سے یہ پلس کا نشان بنا کھڑا ہے اور یہ مائنس کا، یوں بھی آپ زوم کم اور زیادہ کر سکتے ہو۔ اس کو ڈیفالٹ جو ہے آپ نے تقریباً 100% پہ رکھ لینا ہے تاکہ یہ آپ کو بہتر نظر آئے۔ اب میں پیراگراف کی سیٹنگ کرنے لگا ہوں۔ یہ جو آپشن آپ کو پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ صرف پیراگراف کی سیٹنگ کے لیے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اس پیراگراف کو لیفٹ کی طرف موو کرنا چاہتا ہوں تو میں رائٹ ہے، یہ لیفٹ ہے، اگر آپ نیچے غور کریں نا یہ سینٹر ہے اور یہ جسٹیفائی ہے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو جسٹیفائی کا استعمال بتایا تھا۔ تو اب میں اس کو سینٹر میں رکھنا چاہتا ہوں، پیراگراف کو یوں کر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ آپ جب ٹیبل بنانا سیکھیں گے نا مائکروسافٹ ورڈ کے اندر، جیسے یہ انسرٹ میں جا کے اور ٹیبل بناتے ہیں تو اس کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں انسرٹ میں جاتا ہوں اور یہاں سے ٹیبل بناتا ہوں، تو ٹیبل میں لائنوں کو آپ اس طرح یعنی کہ رائٹنگ کو اس کے اندر رکھنا چاہیں تو سینٹر میں رکھنا چاہیں یا لیفٹ پہ، یہ جب ہم ٹیبل والے ٹاپک پہ آئیں گے تو اس کے لیے میں آپ کو خصوصی طور پر یہ چیزیں سمجھاؤں گا۔ یہاں پہ آپ نے پیراگراف کی سیٹنگ کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، جیسے یہ جسٹیفائی ہے، لیفٹ ہے، سینٹر ہے اور رائٹ کا استعمال ہے۔ اگلی چیز آپ کی جو اس کے اندر پڑی ہے وہ یہ لائن سپیسنگ ہے، یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا فیچر ہے، اس کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ جب مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کوئی جملہ پیراگراف لکھتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک لیٹر ٹائپ کی ہے یہاں پہ، جیسے میں اس کو تھوڑا سا سائز کم کر لیتا ہوں، میں اس کو ایک اپلیکیشن ٹائپ بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے میں لکھتا ہوں جی یہاں پہ ٹو دی ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول، یہ میں نے لکھ دی ہے اور میں اس کو یوں ڈال دیتا ہوں۔ اب آپ نوٹ کریں کہ آپ کے پیراگراف کے اندر جو لائن سپیسنگ ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے اپلیکیشن وغیرہ لکھی ہے یہ بہت چھوٹی لکھی ہوئی ہے، چھوٹی سے مراد یہ کہ آپ اس کو پورے پیج کے اوپر پھیلانا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ان کے لائنوں کا جو درمیان والا فاصلہ ہے، یہ جو اندر جیسے یہ فاصلہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دی ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول پیپلان کے درمیان جو فاصلہ لائنوں کا دیکھیں نا بہت کھلی کھلی نظر آ رہی ہیں، تو آپ ان کو لائن سپیسنگ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں آ کے ریموو سپیسز کا استعمال کرو گے۔ جب جیسے ہی میں ریموو سپیسز کروں گا تو نوٹ کرنا ہے ان کے درمیان فاصلہ بہت کم ہو گیا، یا آپ چاہتے ہو کہ یہ جو آپ نے اپلیکیشن لکھی ہے یہ لائنیں بہت تنگ ہیں، تنگ سے مراد یہ ہے کہ ان کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے اور میں اس کو پورے پیج پہ پھیلانا چاہتا ہوں، جیسے یہ دیکھیں نا نیچے پیج بچا پڑا ہے اوپر بھی بچا پڑا ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا لائنوں کو کھولنا چاہتا ہوں، تو میں اس طرح لائنوں کو سلیکٹ کر لوں گا اور یہاں سے میں جتنا مرضی فاصلہ بڑھانا چاہوں بڑھا سکتا ہوں۔ اب اگر آپ نوٹ کریں تو لائنوں کے درمیان دیکھیں نا فاصلہ کافی بڑھ گیا ہے، ڈیفالٹ تقریباً 1.15 ہوتا ہے، حد زیادہ آپ رکھیں تو 1.5 تک رکھا کریں، اس سے زیادہ جو ہے وہ برا لگتا ہے۔ اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ لائنوں کے درمیان فاصلہ آپ کو بہتر نظر آ رہا ہوگا، بہت زیادہ فاصلہ یعنی کہ ہوا کھڑا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو لائنوں کا درمیانی فاصلہ ختم کرنا چاہیں تو اس کو سلیکٹ کر لیں۔ اب جیسے میں نے کٹھا سلیکٹ کیے تو کنٹرول A کا بٹن دبایا ہے، سلیکٹ آل کی ہے، یہاں سے میں اس کو ریموو سپیسز کر دیتا ہوں، یا اپنی مرضی کے مطابق فاصلہ زیادہ یا کم کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، جیسے اب یہ میں نے کی ہے۔ تو یہ لائن سپیسنگ کا بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی امید ہے۔ یہ دو آپشن پڑے ہیں، انکریز انڈینٹ اور ڈیکریز انڈینٹ، یہ میں تھوڑے سے زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک تیر کا منہ ادھر ہے اور ایک کا منہ رائٹ کی طرف ہے، یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ان کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ پیراگراف وغیرہ لکھتے ہو، جیسے میں یوں پیراگراف یا یہ چیز میں نے لکھی ہے، اب اس کو اٹھا کے میں نے یہاں پہ رکھنا تھا، اب میں اس کو اٹھا کے کیسے رکھوں گا؟ تو میں اس کو ڈائریکٹ پیرے کو یوں موو کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں نا آٹومیٹیکلی سارا پیرا اس کے اوپر کلک کرتا جا رہا ہوں، موو ہوتا جا رہا ہے۔ جو واپس لے کے آنا ہے تو اس طرح بیک پہ آپ کلک کریں، یہ واپس ہو جائے گا۔ اس کی شارٹ کٹ ٹیب کا بٹن ہے۔ اب ٹیب کا بٹن آپ کو میرے خیال میں تو اچھی طرح پتہ ہوگا کی بورڈ کے اوپر کہاں پڑا ہے، نہیں پتہ اس کا استعمال کا نہیں پتہ تو میں آپ کو یہ کی بورڈ کھول کے ذرا دکھاتا ہوں۔ یہ جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ تیر کا نشان بنا ہوا ہے، کیپس لاک سے اوپر والا بٹن، یہ ٹیب کا بٹن ہے۔
آپ سلیکٹ کر کے سمپلی ٹیب کا بٹن دبائیں. اب میں ٹیب کا بٹن دبا رہا ہوں تو دیکھیں نا یہ پیرا آگے موو ہو کے جا رہا ہے. اگر میں شفٹ اور ٹیب کٹھا دباؤں تو یہ واپس آئے گا. شفٹ کو دبا کے رکھنا ہے اور ٹیب کا بٹن دبانا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ان 2 لائنوں کو لے کے جاؤ, پورا پیرا بھی آپ موو کر سکتے ہو, جیسے اب میں یہ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں پورا پیرا موو ہو رہا ہے اور اس کی مدد سے واپس آ رہا ہے. تو ہم انکریز انڈینٹ, ڈیکریز انڈینٹ, بلیٹس اینڈ نمبرنگ اور یہ پیراگراف اور لائن سپیسنگ کا استعمال ہم سیکھ چکے ہیں. اب کل انشاءاللہ میں آپ کو اس کے اندر اگلا لیکچر نہیں ہوگا, میں اسی کی سارے کی دہرائی کروا کے اور ایک پریکٹیکل کرنا سکھاؤں گا اس کے اندر کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی اپلیکیشن دی جاتی ہے, سی وی دی جاتی ہے بنانے کے لیے کہ ورڈ میں بنائیں, تو آپ اس کی کیسے سیٹنگ کریں گے, اس ساری فارمیٹنگ کا کیسے استعمال کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ ایسی چیز آپ کو بنا کے دکھاؤں جس میں یہ سارے فیچرز آپ کے ایک مرتبہ دہرائی ہو جائے. عزیز طلبہ, امید ہے آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ.